تھوڑا سا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد ولقوم عيدان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک عظیم الشان نعمت اور قیمتی قابل قدر تحفہ اپنی طرف سے دینے کے لیے رمضان المبارک کی مقدس بابرکت ساعتوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو بے پناہ قبول فرمائے. ہماری محنتوں کو، جد و جہد اور کاوشوں کو اللہ تعالی قبولیت سے نوازے. جو حضرات دھوپ میں ہیں وہ سامنے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنجائش پیدا کر کے بیٹھ جائیں. آپ کو تکلیف ہوگی، صفیں بنانے کے لیے وقت آرام سے دیا جائے گا، چاہے 5-10 منٹ وقت لگ جائے. آپ تکلیف میں ہوں، ہمیں اچھا نہیں لگتا. اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو تو بیٹھ سکتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ذرا سامنے کس کر بیٹھ جائیں. ذرا سامنے بنے گی جگہ انشاءاللہ. بیچارے گھر دھوپ تیز ہو چکی ہے، پریشانی ہوگی. ادھر داہنی طرف بھی جگہ ہے، رائٹ اور لیفٹ میں بھی جگہ ہے. بعد میں صفحے بنا لیں گے، آپ کو صفحے بنانے کے لیے وقت دیا جائے گا. آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ آرام سے بیان سنیں. اسٹیج کے قریب بھی بہت جگہ ہے، حاصل لگا کر بیٹھ سکتے ہیں. سامنے
اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہاں فرشتوں کو گواہ بنا کر ایک عظیم الشان نعمت اور ایسی نعمت کہ 7 زمین اور 7 آسمان کے خزانے اس کے سامنے بیکار ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے دن جب اللہ کے نیک بندے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اس کا صلہ کیا ملنا چاہیے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جو محنت کرے مزدوری کرے اس کو اس کی اجرت اور بدلہ ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو انہوں نے ہمارے لیے محنت کی مشقت کی روزے رکھے تراویح پڑھی اعتکاف کیا اور اپنے نفس کی اپنے جان کی اور مال کی قربانی دی. فرشتوں میری عزت کی قسم اور میری جلالت کی قسم تم نے تو ان پر اعتراض کیا تھا کہ جب یہ پیدا کرنے کا میں نے ارادہ کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اے اللہ ایسے انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر خون خرابہ کریں گے فساد کریں گے لڑائی کریں گے جھگڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج یہ میری تکبیر بیان کر رہے ہیں میری حمد بیان کر رہے ہیں میری بڑائی بیان کر رہے ہیں. میرے لیے انہوں نے روزہ رکھا میرے لیے انہوں نے تراویح پڑھی. میری عزت کی قسم اور میری جلالت کی قسم یہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے کہ میں نے ان کے حق میں جنت کو واجب کر دیا. آج یہاں جو آپ آئے ہیں اللہ تعالی جنت کا پروانہ دے رہا ہے جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے رہا ہے. حضرات زمانے کی رفتار کے ساتھ آج مسلمانوں کی ہر چیزوں کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے اور تبدیلی ہو رہی ہے. مسلمانوں نے عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو اور قوموں کی تہوار کی طرح اور جشن کی طرح ایک تہوار سمجھ لیا اور ایک جشن منانے کا ذریعہ سمجھ لیا. حالانکہ شریعت مطہرہ جو قدم قدم پر ہمیں رہبری کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے صحابہ کرام سے کہا تھا آپ کے پیغمبر کیسے ہیں جو پیشاب کر کر ڈھیلا لینے کا طریقہ اور استنجا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ شریعت کامل اور مکمل ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک کوئی لمحہ اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان کہہ سکتا ہو کہ میں یہاں شریعت سے آزاد ہوں. شادی بیاہ کا موقع ہو موت اور تدفین کا موقع ہو عید برات کا موقع ہو. آج مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری شریعت نماز کی تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہے ہماری شریعت حج کے ارکان تک ہے ہماری شریعت رمضان کا چاند دیکھ کر عید کے چاند دیکھنے تک ہے اور اس کے بعد مسلمان آزاد ہے کہ جو چاہے من میں آئے وہ کرے. اللہ کو ناراض کرے نبی کو ناراض کرے قرآن کے خلاف چلے حدیث کے خلاف چلے. مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ اور دنوں کے اندر دن رات کی 5 نمازوں کو رکھا ہے لیکن عید کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 رکعت زائد نماز رکھا ہے اور اس کے اندر عام نمازوں سے زیادہ تکبیرات اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیرات کو رکھا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں ناچ گانے کا نام شراب نوشی کا نام عیاشی کرنے کا نام منمانی کرنے کا نام گھومنے اور تفریح کرنے
اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اور اچھل کود کرنے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار کے اندر 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھنے کا نام ہے، اور اس کے اندر اللہ عام نمازوں کے مقابلے کے اندر 6 تکبیرات کو رکھا۔ تکبیر کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، حکومت بڑی نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سلطنت بڑی نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، زمین و آسمان کی طاقتیں بڑی نہیں، اللہ آپ کا ہو گیا، اللہ ہمارا ہو گیا۔ نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے، نہ ملٹری کچھ کر سکتی ہے، نہ سپر پاور طاقتیں کچھ کر سکتی ہیں۔ الا لہ الحکم والامر، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کے لیے امر ہے۔ وہ کن کرے بغیر ستون کے اس آسمان کو اس نے قائم کر دیا، وہ کن کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ وہ کن کہے، اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ وہ کن کہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی دریا کے اندر راستہ نکالا، اور وہ کن کہے، اسی دریا کے اندر اللہ نے اپنے دشمن کو غرق کر دیا۔ وہ کن کہے، جو آگ انسانوں کو جلا کر خاک کر بسم کر دیتی ہے، اللہ نے کہا اللہ یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلا بھی سکتی ہے، آگ سلامتی والی بھی ہو سکتی ہے، پانی زندگی بھی بن سکتا ہے، پانی موت بھی بن سکتا ہے، زمین ٹھکانہ بھی دے سکتی ہے، اور زمین کو زلزلہ دے کر یہی موت کا سبب اور آبادیوں کو اجڑنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہی پیغام عید الفطر کے اندر دائب تکبیرات کہلا کر اور راستوں کے اندر تکبیر کہتے ہوئے آ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، مال کچھ نہیں کر سکتا، دولت کچھ نہیں کر سکتی، حکومت کچھ نہیں کر سکتی، سلطنت کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی کبریائی ایک طرف اور پوری دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کی قوتیں، پوری دنیا کی ملٹری، پوری دنیا کی پولیس، پوری دنیا کا لا اینڈ آرڈر، اللہ نے فرمایا ایک جو ہے لکڑی کے جالے سے برابر کوئی اس کی حیثیت نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے قوم لوط کی بستی کو پلٹا نہیں پلٹا، اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کیا نہیں کیا، اللہ نے قوم نوح کو طوفان کے اندر غرق کیا نہیں کیا، اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے قوم شعیب پر عذاب نازل کیا نہیں کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، وہ تو پہاڑوں میں تراش کر اپنے مکانات بنایا کرتے تھے، اللہ نے ایک ہوا چلائی، وہیں پر وہ نیست و نابود ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج کا یہ عید الفطر، آج کے عید الفطر کی نماز، آج کی یہ تکبیرات مسلمانوں کے اندر تجدید ایمان پیدا کر رہی ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کی قوت کو پہچانو، اپنے کلمے کی قوت کو پہچانو، اپنے پاس جو اللہ کا کلام ہے اس کی قوت کو پہچانو۔ مسلمانوں، اگر تمہارے پاس وائٹ ہاؤس نہ ہوا تو کیا ہوا؟ اگر تمہارے ساتھ اقوام متحدہ ہے یا نہیں ہے، اس سے تمہیں کیا لینا دینا؟ اگر تمہارے پاس وقت کا فرعون حامی ہے یا دشمن ہے، اس سے کیا لینا دینا؟ مسلمانوں، وقت کی باطل طاقتیں تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ارے تم تو اللہ کے ہو چکے ہو اور اللہ تمہارا ہو چکا ہے۔ وہ اللہ جو 313 کی تعداد کے اندر ہزاروں کو شکست دے دیا، وہ اللہ جو خندق کے اندر، جو تبوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کو شکست سے پاس دے دیا۔ مسلمانوں، آج اپنی طاقت کو پہچانو، آج اپنی قوت کو پہچانو۔ ارے زمین و آسمان کے خزانے اغیار کو مل جائیں، کیا اللہ کا کعبہ ان کے پاس ہے؟ زمین آسمان کے خزانے ان گوری چمڑی والے، خنزیر کھانے والے اور شراب پینے والے اور بدکاری کرنے والوں کو مل جائے، کیا زمزم ان کے پاس ہے؟ کیا حجر اسود ان کے پاس ہے؟ صفا کس نے رکھا ہے؟ مروہ کس نے رکھا ہے؟ حتیم کس نے رکھا ہے؟ کعبہ کس نے رکھا ہے؟ گنبد خضرا کس نے رکھا ہے؟ کلام پاک کی 6666 آیتیں
کس کے پاس ہیں؟ ارے جنت المالا کس کے پاس ہے؟ ارے جنت البقیع کس کے پاس ہے؟ بخاری کی روایتیں کس کے پاس ہیں؟ سیاستہ کی روایتیں کس کے پاس ہیں؟ نبی کا گیسوئے مبارک کس کے پاس ہے؟ نبی کے آثار کس کے پاس ہیں؟ نبی کی سنت مسواک کی ساڑی کس کے پاس ہے؟ تسبیح کے دانے کس کے پاس ہیں؟ اے دنیا کے کتوں، اے دنیا کے طالبوں، اے دنیا کے پجاریوں، تمہیں دنیا کی حکومت، تمہیں دنیا کی طاقت اور تمہیں دنیا کی سلطنت مبارک، ہم انا اعطینا کل کوثر کو لے کر کافی ہیں، ہم زمزم کے ایک بوند کو لے کر کافی ہیں، ہم نبی کے حضور ایک درود پڑھنے کو لے کر کافی ہیں۔ تم وائٹ ہاؤس کو دیکھ کر، تاج محل کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہو، ہم گنبد خضرا کو دیکھ کر اپنی روحانیت کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ تمہیں اگر وائٹ ہاؤس پر، اگر تمہاری طاقتوں اور قوتوں پر ناز ہے، ہمیں زمین و آسمان کے بنانے والے رب کی طاقت اور رب کی قوت پر ناز ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی مدد مسلمانوں اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بینگا نہیں کر سکتی۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک یہ جو نقشے نظر آ رہے ہیں، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، لبنان کے اندر، سوڈان کے اندر اور جو افغانستان کے اندر اور ہندوستان میں یہاں گجرات کے اندر، آسام کے اندر، برما کے اندر، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں، یہ رونا چھوڑ دو کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس قوت نہیں۔ کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ رب کی قوت سے بڑھ کر کوئی قوت ہے؟ رب کی طاقت رکھ کر، رب کی قوت رکھ کر کلام پاک تم نے نہیں پہچانا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ نے کہا ارے نادانو، اگر میں کسی پہاڑ پر اس کلام کو نازل کرتا تو اس کے خوف سے، اس کی حیبت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی کلام پاک تھا۔ صحابہ کرام لے کر جب افریقہ کے جنگلوں کے اندر گئے، افریقہ کے درندوں نے کیا جنگل کو خالی نہیں کیا؟ یہی کلام پاک تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر جب گئے، کیا سمندر نے راستہ نہیں بنایا تھا؟ یہی کلام پاک تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، کیا اس کی طغیانی ختم نہیں ہوئی؟ یہی کلام پاک تھا کہ حضرت عمر فاروق جس کا دم بھرا کرتے تھے اور جس گلی سے گزر جاتے تھے شیطان اس گلی کے اندر نہیں آیا کرتا تھا۔ کیا آج کا کافر، کیا آج کا اسلام مسلمان دشمن، کیا آج قرآن کو جلانے والا، کیا آج مسجد کے ممبر و محراب کے اندر بتوں کو رکھنے والا شیطان سے بھی طاقتور ہو گیا کہ عمر شیطان کو دیکھ، شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر اس کا پاجامہ گیلا ہو جاتا تھا، راستہ بدل جاتا تھا۔ قرآن کو تھام لو مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ٹکر لینا، تمہاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنا تو دور کی بات، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ آج عید الفطر کا پیغام اسی لیے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ نیٹو فوج بڑی، نہ امریکہ فوج بڑی، نہ AK-47 بڑی، اللہ اکبر، اللہ بڑا، اللہ سپر پاور، اللہ طاقت والا۔ فرعون کیا نہیں کیا کرتا تھا؟ هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا محل کیسا اور میرے محل کے اندر قدموں کے نیچے ندی بہ رہی ہے؟ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا پکڑ آیا، اللہ کا عذاب آ کر آسمان میں رکا ہوا ہے، تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، تمہیں مڑ مڑ کر رب دیکھ رہا ہے، کب تم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو گے؟ کب تم قرآن کو سینے سے لگاؤ گے؟ کب تم نبی کی محبت کو اپنے دل و جان کے اندر بساؤ گے، اپنے خون کے قطرے قطرے کے اندر بساؤ گے؟ کب تم دنیا کی حکومتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر اللہ کی حکومت پر بھروسہ کرنا چھوڑو گے؟ اور جس دن مسلمانوں دنیا کی طاقت
اور دنیا کی قوت کو طلاق مغلظہ دے کر اللہ کی طاقت پر ایمان بھر آ جائے گا، اللہ کی قوت پر تمہارا بھروسہ ہو جائے گا۔ میرے رب کی قسم، ایک مسلمان کے گھر گھر کا بچہ معاذ اور معوذ بن کر ان ابو جہلوں کا خاتمہ کرے گا۔ ایک ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم بن کر ان جو ہے حرام زادوں کا خاتمہ کرے گا۔ ایک ایک بوڑھا حضرت عمر ابن جموع، حضرت ابو ایوب انصاری کے نقش قدم پر چل کر ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دے گا۔ مسلمانوں، میرا رب کہتا ہے تو ایک قدم آ میرے بندے، میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو دوڑ کر آ، میں سینے سے لگا لوں گا۔ مسلمانوں، ہمارے ہاں مایوسی کی کوئی بات نہیں، اگر گناہ ہوا توبہ کر لو، خطا ہوئی توبہ کر لو، آؤ بڑھو، آؤ بیت المقدس تمہیں پکار رہی ہے، آؤ تمہیں فلسطین کا لہو پکار رہا ہے، آؤ افغانستان کے تورا بورا کی پہاڑیاں تمہیں چیخ چیخ کر دعوت دے رہی ہے، آؤ تمہیں برما کا مسلمان، آؤ تمہیں آسام کا مسلمان بلا رہا ہے کہ مسلمانوں عید کے دن تم خوشیاں تو کر رہے ہو، لیکن آج ہمارے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں، آج ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہیں، آج ہماری عورتیں بیوہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری شرم کو کیا ہو گیا؟ تمہاری حیا کو کیا ہو گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹتی رہے اور تم عیش اور سیر و تفریح کے اندر لگے رہو؟ مسلمانوں، تمہارے مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام کے اندر جیلوں کے اندر ٹھونس دیا جائے اور پھر تم عیش و عشرت کرتے رہو۔ قسم کھاؤ، ہم اس وقت تک عید نہیں کریں گے جب تک کہ ظالم کا پنجہ نہ مڑوڑ دے، جب تک کہ ظالم کو باطل جہنم نہ کر دے، جب تک کہ مظلوم کو اس کا حق نہ دلا دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو جانتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کا ظلم کا پنجہ مڑوڑ کر مسلمانوں کی مدد کرو، ظالم کے ظلم کو ختم کر کر۔ مسلمانوں، ظالم کا ظلم کرنا اور مسلمانوں کا ظلم برداشت کرنا اس کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ آج ہم اتنے نکمے ہو گئے ہیں، آج اتنا احساس کم طریقہ ہم شکار ہو چکے ہیں کہ اغیار جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کی اوقاف کی پراپرٹی پر کچھ ہمارے شرپسند عناصر کی وجہ سے، بلکہ صاف کہنا چاہیے کہ وقف بورڈ کے غدار اسلام مسلمان دشمنوں کی طرف سے آج ہمارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی پر اغیار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے اپنے خون پسینے کی حلال کاڑی کمائی کے ذریعے سے ہماری فکر کرتے ہوئے، اگلی نسلوں کی فکر کرتے ہوئے انہوں نے مساجد کے لیے، درگاہوں کے لیے اور مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے، مسافروں کے لیے انہوں نے یہ زمینیں دی تھی۔ آج ان مسلمان قوموں کے اندر کچھ غدار قسم کے لوگ مل کر آج زمین جب وقت کی ہوتی ہے اللہ کی ہو جاتی ہے۔ ڈاکہ اگر ویرپن ڈاکہ ڈالتا ہے، اگر پھولن دیوی ڈاکہ ڈالتی ہے، وہ دنیا کے مال پر، اوقاف پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو اللہ کا مال چراتے ہیں، اللہ کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایسے غدار، ان کا پنجہ مڑوڑنا، ان کو ظلم سے روکنا، مظلوم کو حق دلانا، کتنی مسجدیں آباد ہوں گی، کتنے مدرسے آباد ہوں گے، کتنے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے سر پر ایک آشیانہ ہوگا اور ایک آسرا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں بھی صاحب ہیں، انور مان پاڑی صاحب ہیں، یہاں ہم نے دیکھا اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ جانتے ہیں کس سیاستدان کو انہوں نے نہیں آزمایا، کس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، عاجزی اور منت اور سماجت کس کے سامنے نہیں کی۔ لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، کہتے ہیں کہ جو آدمی حرام کا نوالا نہیں کھاتا، جو آدمی غلط لقمہ نہیں کھاتا، اللہ اس میں بے باکی پیدا کرتے ہیں، اللہ اس میں شجاعت پیدا کرتے ہیں۔
اللہ اس میں بہادری پیدا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی زندگی نجی زندگی جیسی بھی ہو، باشرح ہیں غیر شرح ہیں، اتنا تو ہے حرام کا لقمہ تو نہیں کھایا تھا کہ جس کے نتیجے میں الحمدللہ برسوں کی محنتوں میں جو رنگ نہیں لایا، کچھ دنوں میں کچھ گھنٹوں میں آج آپ دیکھ رہے ہیں اس سرزمین پر اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے. عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ایسے مخلص جفاکش محنت کرنے والے اور سیاستدان امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اوقاف کی جو پراپرٹی ہے ان اغیار کے قبضے سے نکال کر اللہ تعالیٰ پھر مساجد اور مدارس سے اللہ تعالیٰ حوالے کر دے. آپ کی تعاون کی، آپ کے محنتوں کی، آپ کے جد و جہد کی ضرورت ہے کہ آپ کی لگن کے بغیر، آپ کے جاگے بغیر، آپ کی محنت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ورنہ وہ معاملہ ہوگا کہ مدعی سست اور گواہ چست یہ آگے بڑھیں گے اور قوم سوتی رہے گی، حکومت کہے گی یہ آپ کے باپ دادا کی میراث ہے جو آپ اتنا کر رہے ہیں، قوم تو کچھ نہیں کر رہی ہے. درگاہ والے کچھ نہیں بولتے، عیدگاہ والے کچھ نہیں بولتے. اس لیے جب وقت کی ضرورت ہو اور جب کوئی احتجاجی جلسہ کیا جائے، میں کسی پارٹی کا نام لیے بغیر اللہ کے نام کی زمین کے لیے، عیدگاہ کے لیے، مسجد کے لیے آپ اپنا وقت دیں. ہماری نشانی جرأت ہے، ہماری نشانی بہادری ہے. آپ اپنے عمل سے دنیا کے اسلام مسلمان دشمنوں اور فرقہ پرست جماعتوں کو یہ بتا دیں یہ شیر سویا ہوا ہے، مرا ہوا نہیں، اور جس دن یہ جگے گا ہر چھوٹے موٹے درندے کو پھاڑ کھائے گا. مسلمانوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، رمضان کے اندر جو عبادتیں آپ نے کی، روزہ رکھا، سحری کی، افطاری کی، تراویح پڑھا، اعتکاف کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، زکات دی، اللہ کے لیے اس کو ضائع نہ کرے. استقامت بہت بڑی کرامت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک چور جس کا ایک پیر، ایک ہاتھ اور پھر ایک پیر کاٹا گیا تھا، 3 مرتبہ چوری کی، ہر مرتبہ کی چوری پر ایک ہاتھ، ایک پیر، پھر ایک پیر کاٹا جا رہا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب گئے اس چور کے ہاتھوں اور پاؤں اور جسم کا بوسہ دیا. اس نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، کیا آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بوسہ اس چور کو نہیں دے رہا ہوں، اس کی ثابت قدمی پر دے رہا ہوں. ایک ہاتھ کٹ گیا، چوری کو نہیں چھوڑا، ایک پیر کٹ گیا، پھر بھی چوری کو نہیں چھوڑا، پھر ایک اور پیر کٹ رہا ہے، پھر بھی چوری پر ثابت قدمی ہے. ایک چور اپنی چوری پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. مسلمانوں، کیا روزے کے اثرات پر تم ثابت قدم نہیں رہ سکتے؟ روزے کے اثرات کو اگلے رمضان تک باقی نہیں رکھ سکتے؟ کیا تقوی کا یہی ترجمہ ہے کہ عید الفطر کے دن آپ جو ہے غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملائے؟ عید الفطر کے بعد جیسے شیطان آسمانوں میں کھلا، آپ زمین کے اندر آزاد ہو گئے اور پھرنے کے لیے چلے گئے، سیر و تفریح کے لیے چلے گئے. آپ جانتے ہیں ہندوستان اور بالخصوص کرناٹک اور کرناٹک میں بنگلور مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں بہن اور امت کی بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے اور وہ چھیڑ چھاڑ فرقہ وارانہ فساد کی شکل اختیار کر لے، اور کسی مسلمان کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرے اور وہ فرقہ وارانہ فساد کی جو ہے شکل اپنا لے. اسلام سلامتی کا نام ہے، مسلمان اس سلامتی کو قبول کرنے والے کا نام ہے، اور مسلمان کی پہچان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نام میں بھی سلامتی، ہمارے قومیت کے نام میں بھی سلامتی، ہماری پہچان کے اندر بھی سلامتی. اور پھر آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے، اپنے زبان سے، اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ دیتا ہو. اس لیے میری گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ کوئی ایسا کام نہ کریں
کہ قوم کا امن جو ہے درہم برہم ہو جائے اور فساد کا ذریعہ بنے. اور آج عید الفطر کا جو پیغام ہے اللہ کی کبریائی کو ماننے کا، اللہ کی طاقت کو ماننے کا، اللہ کی قوت کو ماننے کا، اور دنیا کی طاقتوں کی طرف سے صرف نظر کرتے ہوئے عرش والے کی طرف دیکھنا اور گنبد خضرا والے کی طرف دیکھنا. آج کا پیغام اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے آج ہمیں جو تحفہ دے رہا ہے، مولا اس تحفے کے ہمیں لائق بھی بنا، اس تحفے کو قبول بھی فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سکون کی ترتیب بنا لیں. انشاءاللہ ابھی نماز ادا کی جائے گی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. سب بندی کر لیں.